والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الجنائز. محترم سامعین کرام، اہل میت جن کے گھر میں موت ہوتی ہے ان کی تعزیت کے تعلق سے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے درس میں بتلایا جا چکا ہے کہ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا، دلجوئی کرنا، اور جن کے گھر میں وفات ہوئی ہے ان کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے، اور یہ بھی تعزیت کے باب سے ہے. یعنی میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کی غرض سے ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہماری شریعت کے اندر مسنون اور مشروع ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے روایت نقل کی گئی. سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب صنعت الطعام لأہل المیت، حدیث نمبر 3132. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ قد اتاہم امر یشغلہم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت جب ان کے پاس جعفر رضی اللہ عنہ کے شہادت کی خبر آئی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. بلا شبہ ان کے پاس ایسا تکلیف دہ معاملہ آیا ہے، ایسی تکلیف دہ خبر آئی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پریشان ہیں، سب کے سب مشغول ہیں، لہٰذا ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے کھانا تیار کرو. جمہور علماء محدثین اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ تمام اہل علم کا کہنا ہے کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کی غرض سے ان کے ہاں کھانا تیار کر کے بھیجا جائے، اور یہ مستحب اور افضل عمل ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے معاملات میں لوگوں نے بدعات و خرافات ایجاد کر دیے ہیں، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں شامل کر دی ہے، ویسے ہی تعزیت کے مسئلے میں بھی، اور یہ جو کھانا بنا کر کے کھلانا ہے، اس مسئلے میں بھی بہت سارے خرافات کو لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے اندر رائج کر دیا ہے، جاری کر دیا ہے. لہذا اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں وفات ہو اس کے گھر میں 3 دن تک کھانا پکانا جائز نہیں. آپ حدیث کے الفاظ کو غور سے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو ایسی تکلیف دہ اطلاع ملی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کے سب پریشان ہیں اور بالکل مشغول ہیں. لہذا ان کی دلجوئی کی خاطر، ان کے ساتھ ہمدردی جتلانے کی خاطر، ان کی تعزیت کی خاطر، تسلی دینے کی خاطر ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مطلب اور مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عین وقت کے لیے کہا تھا، اسے 3 دن تک لمبا کرنا شرعی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس سے جو اصل مقصد ہے وہ میت کے گھر والوں سے اظہار ہمدردی ہے، کھانا پکانے کی ممانعت نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہور علماء اور محدثین نے، جیسا کہ تحفۃ الاحوذی کے اندر اور سبل السلام کے اندر، احکام الجنائز و بدعہا کے اندر یہ بات واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ تمام اہل علم کا کہنا ہے کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کی غرض سے ان کے ہاں کھانا تیار کر کے بھیجا جائے، اور یہ مستحب اور افضل عمل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کھانا بنا کر کے بھیجنا ہے یہ بر وقت بھیجنا ہے، جس وقت میت جس وقت کسی کے گھر میں موت ہو جائے اسی وقت بھیجنا ہے. لیکن 3 دن تک لمبا کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے. اور
اس سے استدلال کرتے ہوئے میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے کو بالکل منع قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے ایک اور بات ہمارے معاشرے کے اندر بالکل اس کے اگینسٹ میں، یعنی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھانا پکانا جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث کے رو سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میت کے جہاں میت ہو، جہاں وفات ہو، وہاں کے گھر والے کھانا نہ پکائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کے گھر میں اتنی تکلیف دہ خبر آئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مشغول ہیں، پریشان ہے، لہٰذا ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا جائے۔ لیکن ٹھیک اس کے اگینسٹ میں، یعنی جہاں بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ میت جہاں ہو، جس گھر میں موت ہو، تو اہل میت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھانا پکائے، وہیں اس کے اگینسٹ میں بعض لوگوں نے ایک اور رواج عام دے دیا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ جس کے گھر میں وفات ہوتی ہے وہ اپنے سماج و معاشرہ کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور نماز جنازہ کے بعد کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ایک دعوت کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر بالکل چل پڑا ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کے لیے کھانا پکانا، دعوت کا اہتمام کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح کے مسائل برابر دیکھنے میں آئے کہ جہاں موت ہوتی ہے وہاں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے اکٹھا کر کے دعوت کا عام اہتمام کیا جاتا ہے، سبھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کو باضابطہ دعوت دی جاتی ہے اور سب لوگ آ کر کے کھاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ بالکل محل نظر ہے اور بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ جنازے کے اندر شریک ہونے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے، مختلف شہروں سے آتے ہیں، کوئی دور سے آتا ہے، کوئی پاس سے آتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں اور جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو شرکت کے بعد وہ فوراً جا نہیں سکتے، کیونکہ میت سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً چلے جانا ان کا مناسب نہیں ہے، لہذا ایسے لوگ میت کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تعداد میں قریبی رشتہ داروں سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ عام لوگ ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، محلے اور گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اہل مسلک ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوکل ہوتے ہیں اور ان کی تعداد دور سے آنے والے مہمانوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی شرکت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ یا زیادہ سے زیادہ تدفین کے وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں، کچھ قریب سے آتے ہیں، کچھ دور سے آتے ہیں، تو چونکہ یہ جا نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، کیونکہ ان کا قیام میت کے گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا اگر ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے تو یقینی طور پر یہ جائز ہے، کیونکہ وہ میت کے نہایت قریبی ہوتے ہیں اور ان کا رکنا اور ان کا قیام کرنا میت کے گھر والوں کے پاس ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر ان کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن دوسرے قسم کے لوگ جو سماج و معاشرے کے ہوتے ہیں، گاؤں کے ہوتے ہیں، محلے کے ہوتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں، ہم مسلک لوگ جو ہوتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کھانا تیار کرنا، ان کو دعوتوں کی طرح سے کھانا کھلانا یا انہیں کھانے کے لیے مخصوص دعوت دینا، ان کو مجبور کرنا، دعوت عام کا اعلان کرنا، یہ شرعی طور پر محل نظر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت سب سے پہلی بات قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے فرمان میں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل میں اس کا ثبوت پایا جاتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کی پوری زندگی میں اس طرح کا ثبوت پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ چیز شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے اگینسٹ میں روایت موجود ہے، ایک روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الجنائز باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت، حدیث نمبر 1612، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعت الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، یعنی میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد، یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد ہم لوگ کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے ہیں۔ جمہور علماء اور محدثین اس حدیث کے روشنی میں کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے ساتھ
موت کے وقت ایک جگہ اکٹھا ہونا، مثلا گھر میں اکٹھا ہونا یا قبرستان میں اکٹھا ہونا یا مسجد یا دوسری جگہوں پر اکٹھا ہو کر کے اہل میت کا آنے والے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آنے والوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا قیام اہل میت کے پاس ہے، ان کے لیے اگر کھانا تیار کیا جاتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اور اگر قریبی جو لوگ ہیں، جو محلے اور سماج و معاشرے کے لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، جو آ کر کے چلے جانے والے ہیں، جن کی شرکت نماز جنازہ اور دفن کرنے کے وقت تک رہتی ہے، جو پھر واپس گھر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو عام دعوت دینا، ان کو کھانے پر مجبور کرنا، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے لیے کھانے کا اور دعوت کا اہتمام کرنا شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والوں سے کھانے کی ضیافت کرانا مکروہ ہے اور قبیح بدعت ہے، جبکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ حضرات کا لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا تاکہ وہ میت کے لیے کچھ تلاوت کرے، سلف صالحین کیا معروف نہیں تھا، علماء کے کئی گروہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے اور سلف صالحین نے اس کو نوحہ میں شمار کیا ہے۔ لہذا جمہور علماء اور محدثین کا بس یہی قول ہے کہ تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونا، ان کے گھر سے کھانا کھانا، سلف کی ایک جماعت نے اس کو نوحہ کی ایک قسم میں شمار کیا ہے، کیونکہ یہ عمل میت کے گھر والوں پر مزید بوجھ ڈالنے اور مشغول کرنے کا باعث ہے، حالانکہ وہ میت کی وفات کی وجہ سے پہلے ہی سخت پریشانی میں مشغول ہیں۔ لہذا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے روح اور شریعت کے منشا اور تقاضے کے بالکل خلاف ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل میت کی تعزیت کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔